بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا بكم أيها المشاهدون الكرام على هذه القناة Learn Arabic with ندوی. ناظرین کرام، آپ کا چینل پر استقبال ہے. عربی قصوں کا جو سلسلہ چل رہا ہے اس میں سے ایک قصہ حمار الزارع کے نام سے شروع ہوا تھا، اور اس قصے پر 11 ویڈیوز اب تک آ چکی ہیں. آج 12ویں ویڈیو ہے اور اس قصے کی آخری ویڈیو ہے. حمار الزارع کے عنوان سے جو قصہ شروع ہوا تھا. جو حضرات اب تک اس قصے کی پوری ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے وہ ضرور دیکھیں، تاکہ جو اگلا قصہ شروع ہوگا ان کو ان الفاظ سے آشنائی پہلے سے ہو، ان تعبیرات سے واقف وہ پہلے سے ہوں جو تعبیرات اس سے پہلے گزر چکی ہیں اور اس قصے میں گزر چکی ہیں. یہ پوری ویڈیوز پلے لسٹ میں آپ کو ایک ساتھ عربی قصے کے نام سے جو پلے لسٹ ہے اس میں آپ کو مل جائے گی. چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں. آج کی عبارت میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کے معانی پہ ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر عبارت کو سمجھیں گے. بیشتر معانی اس سے پہلے ویڈیوز میں بیان کیے آ چکے ہیں. آج جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں چند معانی یہ ہیں: خاتمۃ جمع خاتمات، و خواتم اختتام کنکلوژن. عربی میں اس کی تشریح ہے عاقبۃ کل شیء، ہر چیز کا عاقبہ، انجام، انتہا. و آخرتہ و نہایتہ، عکسہ بدایتہ. اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بدایہ ہے، یعنی شروعات. راعب ڈراؤنا، اسکیری. رعب فلانا خوفہ و افزعہ. رعب یرعب رعبا و رعبا، یہ لازم اور متعدی دونوں استعمال ہوتا ہے، ڈرنا بھی اور ڈرانا بھی. یہاں پر متعدی استعمال ہوا ہے ڈرانے کے معنی میں، اسی کا اسم فاعل ہے راعب. جرؤ یجرؤ جرأۃ و جراءۃ، جرأت کرنا، ڈیئر، ہمت کرنا. جرؤ علی الامر اقدم علیہ. عبر عن آرائہ بجرأۃ. آئیے عبارت کا ترجمہ دیکھتے ہیں. خاتمۃ القصہ مضاف مضاف الیہ کی تعبیر ہے. قصے کا اختتام، قصے کی انتہا. ولم يكد اللصوص يسمعون من شيخهم هذه القصة الراعبة أي المخيفة. چور اپنے بوڑھے ساتھی سے، اپنے بوڑھے چور سے یہ ڈراؤنا قصہ سنا بھی نہیں تھا. چوروں نے اپنے بوڑھے ساتھی سے یہ ڈراؤنا قصہ سنا بھی نہ تھا. حتی امتلأت قلوبهم خوفا، یہاں تک کہ ان کے دل ڈر سے، خوف سے، دہشت سے بھر گئے. کادا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے، اسی کا یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے لم داخل ہوا ہے. یہ کادا کانا جو فعل ناقص ہے اسی کی طرح عمل کرتا ہے. مبتدا اور اس کا خبر آتا ہے. البتہ اس کی خبر میں فرق یہ ہے کہ مبتدا کا خبر جملہ اسمیہ اور فعلیہ دونوں ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جو خبر ہے کادا کی، جو افعال مقاربہ میں سے ہے، اس کی خبر جملہ فعلیہ ہی ہوتا ہے اور فعل کے ذریعے ہی سے آتا ہے. جیسا کہ یہاں پر یسمعون یہ خبر ہے افعال مقاربہ لم یکد یکد کا، اور اللصوص جو ہے وہ مبتدا ہے. حتی امتلأت قلوبهم خوفا، خوفا میں جو خوفا ہے وہ تمیز ہے. ولم يجرؤ احد منهم بعد ذلك على الاقتراب من البيت حتى لا تهلكه العفاريت الجديدة التي سكنته. ان میں سے اس کے بعد کسی نے یہ جرأت نہیں کی، ہمت نہیں کی گھر سے قریب ہونے کی. گھر سے قریب ہونے پر اس کے بعد ان میں سے کسی نے ہمت نہیں کی کہ نئے بت، نئے پریت، نئے سرکش
خبیث جو اس گھر میں رہ گئے ہیں ان کو ہلاک نہ کر دیں۔ وَلَمْ يَجْرُ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے یعنی ان چوروں میں سے کسی نے یہ جرأت نہیں کی، ہمت نہیں کی اس کے بعد، یعنی یہ قصہ سننے کے بعد، عَلَى الْاقْتِرَابِ مِنَ الْبَيْتِ، گھر سے قریب ہونے پر، گھر سے قریب ہونے کی، دونوں ترجمہ کیا جا سکتا ہے، حَتَّى لَا تُهْلِكَهُ الْعَفَارِيتُ الْجَدِيدَةُ الَّتِي سَكَنَتْهُ، یہاں تک کہ اسے یعنی جو بھی جرأت کرے گا اسے نئے بت، نئے پریت، نئے سرکش خبیث جو اس گھر میں ٹھہر گئے، جو اس گھر میں رہنے لگے تھے، ان کو ہلاک نہ کر دیں، اس ڈر سے، اس خوف سے۔ العفاریت الجدید لا تہلکو جو فعل ہے اس کا فاعل ہے۔ اما اصحابنا الاعزاء فقد عاشوا فی بیتہم الجدید اسعد عیش، جہاں تک کہ ہمارے معزز محترم پیارے دوستوں کا تعلق ہے، جہاں تک ہمارے پیارے دوستوں کا تعلق ہے، تو انہوں نے اپنے نئے گھر میں زندگی بسر کی اور اچھی زندگی بسر کی۔ جہاں تک ہمارے پیارے دوستوں کا تعلق ہے تو انہوں نے اپنے نئے گھر میں اچھی زندگی بسر کی۔ عاشو اسعد عیشن، بہت اچھی زندگی، بہت خوشگوار اور خوشکن زندگی بسر کی۔ اما جو ہے وہ حرف تفصیل ہے، اس کے جواب میں فا آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر فا آ رہا ہے۔ وَلَوْ ذَهَبْتَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الصَّغِيرُ إِلَى بَيْتِهِمْ لَرَأَيْتَهُمْ فِيهِ مَسْرُورِينَ، اے چھوٹے قاری، اے چھوٹے پڑھنے والے، کیونکہ یہ کتاب خاص طور پر مبتدی طلباء کے لیے ہے جو عربی بالکل شروع سے سیکھتے ہیں اور وہ بگنر ہیں، ان کے لیے ہے، اور ان طلباء کے لیے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں، اسی لیے یہاں پر کاتب جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے بیشتر جو قاری ہیں پڑھنے والے وہ چھوٹے ہوں گے۔ تو وَلَوْ ذَهَبْتَ أَيُّهَا الْقَارِئُ الصَّغِيرُ، اے چھوٹے قاری، اے چھوٹے پڑھنے والے، اگر آپ ان کے گھر جائیں، یعنی یہ جو چور ہیں ان کے گھر جائیں تو آپ انہیں اس میں یعنی گھر میں خوش پائیں گے، خوش دیکھیں گے، تو آپ انہیں اس گھر میں خوش دیکھیں گے۔ لو حرف شرط غیر جازمہ ہے۔ مسرورین یہ کیا واقع ہو رہا ہے؟ حال ہے، تمیز ہے، مفعول بھی ہے، یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ وقد اردت ان اذکر لک اسم تلک الغابہ، اور میں آپ کو اس جنگل کا نام بتانا چاہ رہا تھا، التی عاشوا فیہا، جس میں ان لوگوں نے زندگی بسر کی تھی، یا جس میں وہ لوگ یعنی جس جنگل میں وہ لوگ رہے تھے، لتراہم بنفسک، تاکہ آپ خود ان کو دیکھ لیں، ولکننی نسیت اسمہا الان، لیکن میں ابھی اس کا نام بھول گیا ہوں۔ اسمہا میں جو ہا کی ضمیر ہے وہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے۔ اسمہا جو یہ مفعول بھی ہے، نسیتو فعل فاعل کا۔ وَسَأُحَاوِلُ أَنْ أَذْكُرَهُ بَعْدَ قَلِيلٍ، تھوڑی دیر کے بعد میں کوشش کروں گا کہ وہ نام بتاؤں، لِتَرَى صِدْقَ مَا قَصَصْتُهُ عَلَيْكَ، تاکہ آپ اس کی سچائی جو کچھ میں نے آپ کو بتایا ہے جان لیں۔ انتہت القصہ، قصہ ختم شد، قصہ ختم ہو گیا۔ ان اذکرہ میں جو ہا ہے یہ کس کی طرف لوٹ رہی ہے یہ بھی آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے، غلط ہو صحیح ہو جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بتائیں، لیکن ضرور بتائیں۔ آئیے انگریزی تحریری ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ کنکلوژن آف اسٹوری، نو سونر ہیڈ دا تھیوز ہرڈ فرام دیئر اولڈ تھیپ دس ٹیریفائنگ اسٹوری then their hearts were filled with fear. After that, none of them dared to approach the house, so as the new demons would not destroy him that inhabited it. As for our dear friends, they lived in their new home the happiest life. And if you, or little reader, went to their house, you would see them rejoicing there. I wanted to mention to you the name of the forest in which they lived, so you can see them yourself, but I forgot its name now. I will try to mention it shortly, so that you can see the truth of what I told you. The story is over. تحریری ترجمہ آپ کے سامنے ہے، آپ اسے پڑھ لیں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔